مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے وہ ہمارا ضمیر زندہ ہے اور بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر، صدیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے، صدیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے میں ظفر نصیر آبادی کے مصرع صاحب کی گزارش کر رہا ہوں، ایک محترم اور بہترین شاعر جس کی شاعری اپنے آپ میں خود اس کا تعارف ہے، میری گزارش ہے محترم شاعر اہل بیت کلیم بجنوری صاحب سے ایک بلندرین نعرہ سلوات کا استقبال۔ حضرات، سب سے پہلے اس پر نور محفل کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا سب کی حاضری قبول فرمائیں اور جو حاجتیں یہاں لے کر آئیں سب اپنی مرادیں لے کر اپنے گھر جائیں اور انشاءاللہ پھر حاضری دیں۔ پیش کرتا ہوں یہیں سے اور ممدو کے حوالے سے آپ مجھ جیسے طالب علم کو بھی بہرحال سنی لیں گے اور کوشش یہ کروں گا موضوع پہ پڑھا جا سکے۔ پیش کرتا ہوں کہ دیکھ اے صبر و شجاعت حوصلہ سجاد کا، دیکھ اے صبر و شجاعت حوصلہ سجاد کا، تھام کر چلتی ہے دامن کربلا سجاد کا۔ تھام کر چلتی ہے دامن، دیکھ اے صبر و شجاعت حوصلہ سجاد کا، تھام کر چلتی ہے دامن کربلا سجاد کا۔ اور یہ مصرع آپ تک پہنچ جائے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ مسکراتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیش کرتا ہوں کہ مسکراتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو قصیدہ ہے وہی ہے مرثیہ سجاد کا۔ شعر سنے، شعر پیش کرتا ہوں، مسکراتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو قصیدہ ہے وہی ہے مرثیہ سجاد کا۔ اور خالق ارض و سما تیری بزرگی کی قسم، خالق ارض و سما تیری بزرگی کی قسم، سر جھکا تو صرف سجدے میں جھکا سجاد کا، سر جھکا تو صرف سجدے میں۔ خالق ارض و سما تیری بزرگی کی قسم، سر جھکا تو صرف سجدے میں جھکا سجاد کا۔ اور وقت کے محتاج کیا جانے امام وقت کو، وقت کے محتاج کیا جانے، وقت کے محتاج کیا جانے امام وقت کو، بیڑیوں سے روکتے ہیں راستہ سجاد کا، بیڑیوں سے روکتے ہیں۔ وقت کے محتاج کیا جانے امام وقت کو، بیڑیوں، شکریہ بہت بہت، وقت کے محتاج کیا جانے امام وقت کو، بیڑیوں سے روکتے ہیں راستہ سجاد کا۔ اور کربلا میں اصغر بیشیر سے ہارے ہوئے، کربلا میں اصغر بیشیر سے ہارے ہوئے، شام والے کیا کریں گے سامنا سجاد کا، شام والے کیا کریں گے، شام والے کیا کریں گے، کربلا میں اصغر بیشیر سے ہارے ہوئے، شام والے کیا کریں گے سامنا سجاد کا۔ شعر پیش کرتا ہوں، شام والے کیا کریں گے سامنا، ڈاکٹر صاحب شعر سنیے گا، شام والے کیا کریں گے سامنا سجاد کا۔ اور آج تک شبیر کے دم سے ہیں جتنے واجبات، شعر سنیے گا، آج تک شبیر کے دم سے ہیں جتنے واجبات، ہے ہر ایک واجب پہ واجب شکریہ سجاد کا، ہر ایک واجب پہ واجب، آج تک شبیر کے دم سے ہیں جتنے واجبات، ہے ہر ایک واجب پہ واجب، آج تک شبیر کے دم سے ہے جتنے واجبات، ہے ہر ایک واجب پہ واجب
شکریہ سجاد کا، اور جن کے صدقے میں ہر ایک بیمار پاتا ہے شفا، جن کے صدقے میں ہر ایک بیمار پاتا ہے شفا. ایک لقب صغرا کا ہے اور دوسرا سجاد کا. ایک لقب صغرا کا ہے، جن کے صدقے میں ہر ایک بیمار پاتا ہے شفا. ایک لقب صغرا کا ہے اور دوسرا سجاد. دیکھیں مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اتنے وقت میں بہرحال میں مجھے خدمت کرنی ہے. ایک لقب جن کے صدقے میں مسکراتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو قصیدہ ہے وہی ہے مرثیہ. مرثیہ سجاد کا. نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ اور یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ مصرع سنیے، یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ دیار ظلم میں فرش ازا بچھاتا کون؟ دیار ظلم میں فرش ازا. دیکھیں جتنی قوت میرے اندر ہے بھائی، شعر پیش کرتا ہوں، شعر سن لیں. دیار ظلم میں فرش ازا بچھاتا کون؟ اور اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ پھر یزید کے رونے پہ، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین پھر یزید کے رونے پہ، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ تو پھر یزید کے رونے پہ. دیکھیں اپنی شاعری کے بہت اہم شعر تک آپ کو لانا ہے. ایک مطلب اور 2-3 شعر اور سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ التماس سے دعا کہ درون خانہ عصمت نبوت ہے، امامت ہے. درون خانہ عصمت نبوت ہے، امامت ہے. اسی گھر میں ہے ہادی اور اسی گھر میں ہدایت ہے. اسی گھر میں ہے ہادی اور اسی گھر میں ہدایت ہے. بھلا اطرت کے منکر نے یہ اب تک کیوں نہیں جانا؟ بھلا اطرت کے منکر نے یہ اب تک کیوں نہیں جانا؟ اسے قرآن کو ان کی ضرورت ہے. اسے قرآن کو ان کی ضرورت ہے. شعر پیش کرتا ہوں، بھلا اطرت کے منکر نے یہ اب تک کیوں نہیں جانا؟ اسے قرآن کو ان کی ضرورت ہے. شعر سنیے کہ نبی کو دے کے آغوش ابو طالب میں رب بولا. شعر سنیے گا، نبی کو دے کے آغوش ابو طالب میں رب بولا، امانت دار بھی ویسا ہی ہے جیسی امانت ہے. امانت دار بھی ویسا ہی ہے. نبی کو دے کے آغوش ابو طالب میں رب بولا، امانت دار بھی ویسا ہی ہے جیسی امانت ہے. اور جو دنیاوی حکومت کو سدا ٹھوکر پہ رکھتا ہو، یہ کس نے کہہ دیا اس کو تمنائے خلافت ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا اس کو؟ دیکھیں یہ شعر سے جڑ جائیے گا، مجھ جیسا طالب علم شاید آپ تک یہ شعر پہنچا سکے. شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ تم کہتے ہو بدعت ہے عزائے ست پیغمبر. دیکھیں ہمارے رائے پور سے یہاں انجمن آئی ہوئی ہے، اس انجمن کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ تم کہتے ہو بدعت ہے عزائے ست پیغمبر، مگر ہم تم کو بتلا دیں نہ رونا ہی تو بدعت ہے. تم کہتے ہو بدعت ہے عزائے ست پیغمبر، مگر ہم تم کو بتلا دیں. صرف 2 شعر پیش کرنے اور ایک دعا کی التماس کہ ہمارے بھائی سمر مہدی کی طبیعت دے رہا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کو پرسوں تک بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن وہ بی بی شہزادی کی بارگاہ میں اس بھروسے کے ساتھ کہ مولا ان کو صحت مند کریں گے، آپ کی دعائیں بھی ان کو نصیب ہو جائے تو اور جلدی صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمر مہدی شعر آخری 2 شعر پیش کرتا ہوں. یہ تم کہتے ہو بدعت ہے عزائے ست پیغمبر، مگر ہم تم کو بتلا دیں نہ رونا ہی تو بدعت ہے. اور نماز عصر عاشورہ کی رفت کیا ہے مت پوچھو. نماز عصر عاشورہ کی رفت
کیا ہے مت پوچھو، ازا ہے جس کی اکبر اور علی اصغر اقامت ہے. علی اصغر اب دیکھیں، جس شعر کے لیے میں نے کہا تھا وہاں تک آپ کو لے آیا، آخری شعر اور دعاؤں سے نماز دیجیے گا. کیا نماز عصر عاشورہ کی رفت کیا ہے مت پوچھو، ازا ہے جس کی اکبر اور علی اصغر اقامت ہے. اور حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے سیکھے. سب کی طرف سے شعر پیش کرتا ہوں کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے سیکھے، بدن تیروں سے چھلنی ہے مگر سجدہ سلامت ہے. تیروں سے چھلنی ہے. حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے سیکھے، حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے سیکھے، بدن تیروں سے چھلنی ہے مگر سجدہ سلامت ہے. یہ تم کہتے ہو بدعت ہے ازائے ست پیغمبر، مگر ہم تم کو بتلا دیں نہ رونا ہی تو بدعت ہے.